بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سید الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہونے سے ہمیں وہ بہت سارے فوائد حاصل ہوئے جو عام امتیوں کو حاصل نہیں ہوئے تھے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس شریعت کو لے کر آئے ہیں وہ شریعت اس قدر جامع شاندار ہے کہ وہ ہر موڑ پر ہر لمحہ معمولی سے معمولی چیز میں ہم سب کی رہنمائی کرتی ہے۔ اس نے ہمیں کہیں بھی پیاسا نہیں چھوڑا ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہمارے لیے اسلام میں سنت رسول میں فلاں چیز کی تعلیم موجود نہیں ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جب ہمارے پاس کوئی خبر آئے، کسی بھی سورس سے اور کسی بھی واسطے سے آئے، تو ہمیں اس خبر کے بارے میں کیا فوری رد عمل دینا چاہیے، ہمارے ریئیکشن کیسا ہونا چاہیے، ہمیں اس بات کو مزید تحقیق کے لیے ابھی اپنے پاس رکھنا چاہیے یا فوراً اس بات کو فارورڈ کر دینا چاہیے، آگے دوسرے لوگوں تک پہنچا دینا چاہیے۔ نہ صرف یہ کہ یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی، بلکہ باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجرات میں پوری ایک آیت اس بارے میں نازل فرمائی۔ سورہ حجرات قرآن مجید کی وہ صورت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری معاشرتی زندگی سے جڑی ہوئی چیزوں کے بارے میں بتایا ہے۔ وہ ایک مستقل مضمون ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی صورت میں یہ بات ارشاد فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی گنہگار، کوئی فاسق آدمی خبر لے کر آئے تو تم پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس خبر کے نتیجے میں کچھ کر بیٹھو اور پھر بعد میں تمہیں اپنے کیے پر پچھتانا پڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور خاص یہ آیت ایک واقعے کے بارے میں نازل فرمائی تھی۔ یہاں یہ بات آگے بڑھنے سے پہلے یاد رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں جو فاسق کا لفظ استعمال فرمایا ہے کہ کوئی فاسق اور گنہگار، وہ ان صحابی کے بارے میں نازل نہیں کیا ہے، بلکہ ایک عمومی ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاری فرمائی ہے، ورنہ وہ صحابی بڑے متقی اور پرہیزگار تھے۔ بہرحال یہ ایک عام ضابطہ اور اصول ہے ہمیشہ رہتی دنیا تک کے لیے کہ جب ہمارے پاس کوئی خبر آئے، وہ خبر کسی بھی طرح کی ہو، اگر ہم اس فیلڈ کے ماہر نہیں ہیں تو ہو سکتا ہے دینی لحاظ سے بھی اگر ہمارے پاس کوئی خبر آئے، حدیث کے نام سے کوئی بات پہنچے، تو ہمیں اس کے بارے میں چھان بین کر لینی چاہیے اور ریسرچ اور تحقیق کر لینی چاہیے کہ یہ بات کس حد تک درست ہے۔ یہی معاملہ دنیاوی باتوں کا بھی ہے کہ اگر ہمارے پاس دنیا کے کسی ملک کے بارے میں، کسی شہر کے بارے میں، اپنے ہی محلے پڑوس کے بارے میں کوئی نیوز پہنچتی ہے تو ہمیں کوئی بھی اقدام کرنے سے پہلے، ریئیکشن دینے سے پہلے اس کے بارے میں ذرا فیکٹ چیک کر لینا چاہیے کہ یہ بات کس حد تک درست ہے، اور اس کے بعد جو بھی اس خبر کے حساب سے تقاضے بنتے ہیں پھر کوئی بھی قدم اٹھانا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث میں بہت پیاری بات ارشاد فرمائی۔ حضور نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ سنی سنائی بات آدمی آگے پہنچا دے۔ یہ بات آج کل کے زمانے میں روز روشن کی طرح عیاں ہے، ایسا لگتا ہے کہ اسکرین پر چلتی ہوئی حدیث نظر آ رہی ہے اور ہم اپنا لائف اسٹائل، اپنا روزانہ کا سوشل میڈیا کا حلیہ اس حدیث میں دیکھ سکتے ہیں۔ آج کل چونکہ موبائل نے بے انتہا ترقی کر لی ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی میں جتنی ترقیاں ہوئی ہیں، کہا جا سکتا ہے کہ موبائل وہ ٹیکنالوجی ہے جس نے سب سے زیادہ ترقی کی ہے۔ تو اس ترقی کے نتیجے میں جہاں بہت سارے فوائد ہمیں ملے ہیں، وہیں بہت سارے نقصانات بھی ہاتھ آئے ہیں۔ انہی میں سے ایک بہت بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی خبر پہنچتی ہے یا حدیث کے عنوان سے کوئی اچھی بات پہنچتی ہے تو ہم دھڑلے سے اس کو آگے فارورڈ کرنا اپنی سب سے پہلی اور بنیادی ذمہ داری تصور کرتے ہیں، اور اس قدر تیزی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ گویا شرعی کوئی فریضہ ہے جو مجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عائد ہے۔ بسا اوقات بعد میں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بات جھوٹی تھی، یہ من گھڑت حدیث تھی، یا یہ کہ نیوز جو تھی یہ افواہ تھی اور کسی نے ایسے ہی اس کو آگے چلتا کر دیا تھا۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس بات پر تنبیہ فرمائی، حدیث کے بارے میں تو صاف صراحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو کوئی آدمی میری طرف جھوٹی بات منسوب کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔
بطور خاص وہ آدمی حضور نے تصریح فرمائی کہ جو جان بوجھ کر میری طرف کوئی غلط بات منسوخ کرے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عقل اور سمجھ دی ہے، لہذا ہم کوئی بھی بات آگے بھیجنے سے پہلے اس بات کی تحقیق کر لیا کریں۔ محدثین جو حدیث پڑھایا کرتے تھے ان کو محدث کہا جاتا ہے، وہ اس بات کا اس قدر اہتمام فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ کوئی محدث اپنا سبق دے رہے تھے، شاگردوں کو پڑھا رہے تھے۔ حدیث کا ایک ضابطہ اور اصول ہے، بہت سارے ساتھیوں کو پتہ ہوگا کہ جب کوئی حدیث پڑھانے والا اپنے شاگردوں کو کوئی حدیث پڑھاتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے حدثنا فلان، کہ یہ بات فلاں کے ذریعے سے مجھ تک پہنچی ہے۔ ہر محدث اس طرح اپنے شاگردوں کو بتاتا ہے اور پڑھاتا ہے، لیکن جب وہ محدث سبق پڑھا رہے تھے تو وہ صرف ایک حدیث کے بارے میں یا کئی احادیث کے بارے میں انہوں نے اپنے شاگردوں کو کہا ثنا فلان، یعنی جو حدثنا کا حد ہے اس کو ہٹا دیا اور صرف ثنا فلان کہا۔ شاگردوں کے ذہن میں سوال آیا کہ حضرت پورا لفظ تو حدثنا ہے، ثنا کا تو صرف کوئی مطلب اور مفہوم ہی نہیں ہے یہاں۔ تو انہوں نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ جب میں نے اپنے استاد سے یہ سبق سنا تھا تو اس وقت جب میں سبق میں پہنچا تو وہ صرف جو بات ارشاد فرما رہے تھے وہ مجھے جو سنائی دی تھی وہ صرف ثنا سے سنائی دی تھی، لہذا میں بھی تمہیں صرف اتنی ہی بات بتا رہا ہوں۔ اس قدر احتیاط فرمایا کرتے تھے محدثین۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے بارے میں حضرت ابوبکر کا جب نام ہم سنتے ہیں تو وہ حضور کی زندگی کے سب سے جانثار ساتھی تھے اور سب سے زیادہ حضور کے ساتھ انہیں رہنے کا موقع ملا، لیکن جب ہم اس بات کو کنگھالتے ہیں کہ ان سے کتنی روایتیں حضور کے حوالے سے مروی ہیں تو بہت کم روایتیں ہیں جو انہوں نے حضور کے حوالے سے بیان فرمائی کہ حضور کا یہ قول ہے، کیونکہ وہ بہت زیادہ احتیاط کیا کرتے تھے۔ اس احتیاط کے نتیجے میں بہت ساری حدیثیں انہوں نے آگے ذکر ہی نہیں کی جو بعد میں دیگر صحابہ اکرام کے واسطے سے عام لوگوں تک پہنچی ہے۔ منافقین کا ایک بہت بڑا ٹولہ تھا مدینہ میں جن کا کام یہ تھا کہ مسلمانوں کے درمیان غلط فہمیاں پھیلائی جائیں اور ایسی خبریں نشر کی جائیں جس سے مسلمانوں کا نقصان ہو۔ کہنے کو تو وہ مسلمان تھے لیکن وہ بنیادی طور پر منافق تھے اور ان کا مقصد ہی یہ ہوتا تھا اور وہ اس بات کے لیے نت نئے منصوبے بنایا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا کہ منافقین نے کوئی افواہ پھیلائی جس کے نتیجے میں کئی مسلمان بھی گویا اقدام پر تیار ہو گئے، کارروائی کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، کہ جب تمہارے پاس کوئی امن کی یا خوف کی خبر پہنچے تو خود کارروائی کرنے سے پہلے ایک مرتبہ حضور کے پاس یا وہ لوگ جو ذمہ دار ہیں ان تک یہ خبر پہنچا دیا کرو کہ اس طرح کا معاملہ ہے، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت قرآن کریم میں نازل فرمائی۔ اسی طرح جب ہم دیکھیں صحابہ اکرام کے واقعات کو تب بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کس درجہ اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بہت مشہور صحابی ہیں، ایک مرتبہ ان کی مجلس لگی ہوئی تھی، بہت سی باتیں ہو رہی تھی، کسی آدمی نے حجاج کے بارے میں کوئی بات کہی اور وہ بات ایسی تھی جو اس کے بارے میں خلاف واقعہ تھی، یعنی حقیقت پر مبنی نہیں تھی، گویا ایک الزام تھا حجاج کے اوپر۔ حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ حجاج کیسا ظالم آدمی تھا جس نے سینکڑوں علماء کو بلا جرم کے قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ اس کے بارے میں بھی حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ یہ خبر جو آپ اس کے بارے میں دے رہے ہو یہ غلط ہے اور آپ اس پر الزام لگا کے اپنے آپ کو مجرم اور گنہگار بنا رہے ہو۔ جب روز قیامت حجاج ابن یوسف سے اس کے جرائم کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوگی اور اس کے قتل کے بارے میں جو کچھ اسے سزائیں دی جائے گی تو تمہارے سر میں یہ گناہ تھوپا جائے گا، تھوپا نہیں جائے گا بلکہ اس کا گناہ تمہیں ملے گا کہ تم نے فلاں آدمی کے خلاف یہ بات بغیر کسی ثبوت کے حقیقت پر مبنی ہوئے بغیر چلا دی تھی۔ حالانکہ حجاج ابن یوسف کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں اس کی ہسٹری کہ وہ کیسا آدمی تھا۔ ان صحابی نے حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس آدمی کے بارے میں بھی گوارا نہیں کیا کہ کوئی ایسی بات کہی جائے۔ بہت اہم مثال ہے جو بہت ہی حساس مثال ہے، یزید کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ اس کا کیا کردار تھا، کیا کیریکٹر تھا۔ وہ ایک نہایت ظالم آدمی تھا۔ اس نے اپنے دور حکومت میں حضرات صحابہ اکرام اور بطور خاص خاندان نبوت کے ساتھ جو گھناؤنا کام سر انجام دیا تھا وہ اس قدر ظالمانہ حرکت تھی کہ آج بھی جب ہم اس واقعے کو یاد کرتے ہیں تو اس کے ظلم کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ خاندان نبوت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہی کی حکومت میں نہایت دردناک طریقے سے شہید کیا گیا تھا۔ یزید کے بارے میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن جب ہم یزید کے ظلم کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہمیں اس موقع پر بھی اس بات کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ ہم اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہ کہیں جو اس کے بارے میں صحیح نہ ہو۔ مثال کے طور پر جب اس کی برائیاں بیان کی جاتی، بہت ساری برائیاں تھیں جو اس کے اندر موجود تھی، لیکن بہت سی مرتبہ مقررین حضرات یہاں تک بھی کہہ دیتے ہیں کہ وہ زانی اور شرابی تھا۔ یزید کے بارے میں کوئی بھی ایسی مستند روایت نہیں ہے کہ وہ زانی بھی تھا اور شرابی بھی تھا۔ یہ پوری تاریخ ہے، اس کو باقاعدہ صحیح سندوں کے ساتھ کنگالا جا سکتا ہے اور پڑھا جا سکتا ہے۔ اس کے جرائم اور ظلم کی داستانیں ایک طرف، لیکن اس کے بارے میں بھی کوئی ایسی بات نہیں کی جا سکتی جو خلاف واقعہ ہو، جو حقیقت پر مبنی نہ ہو۔ اس سے ہمیں یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اسلام کا بھی دشمن ہے اور مسلمانوں تک کا دشمن ہے، اس کے بارے میں بھی شریعت ہمیں یہ رہنمائی کرتی ہے کہ تم وہی بات کہو جو حقیقت پر مبنی ہو۔ آج کل کے جو حالات ہیں
ان حالات میں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جہاں بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ جن کے گناہوں کا گناہ ہونے کا احساس ہی ختم ہو گیا ہے، ان میں بلا کسی تحقیق کے خبر کو آگے پھیلاتا ہے نہ بھی ہے۔ ایک صاحب نے، کسی عالم صاحب نے مسئلہ بیان کیا، کسی نے پوچھا کہ اگر ہم ٹیپ ریکارڈ پر اگر قرآن مجید سنیں تو اس کا کیا ثواب ہے، کیا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ ان عالم دین نے جواب دیا کہ واقعی ثواب ملے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے، اس کا کلام سنا جا رہا ہے تو ضرور ثواب ملے گا، لیکن اگر خود آدمی سننے کے بجائے تلاوت کرے تو اس کا ثواب زیادہ ہوگا۔ انہوں نے یہ مسئلہ بیان کیا، جن کو لوگوں کے سامنے مسئلہ بیان کیا انہوں نے دوسروں کے سامنے کیا، انہوں نے تیسرے کے سامنے کیا، اخیر میں کوئی صاحب ممبر پر بیٹھے ہوئے یہ بات ان کے حوالے سے ذکر کر رہے تھے کہ انہوں نے تو یہ بات بیان کی کہ ٹیپ ریکارڈ پر قرآن کریم کی تلاوت سننا ایسا ہے جیسا کہ ٹیپ ریکارڈ پر گانا سننا۔ باتوں میں کس قدر رد و بدل ہو گیا۔ تو جب بغیر تحقیق کے آدمی کوئی بات نشر کر دیتا ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا بہت ہی نگیٹو امپیکٹ اور منفی اثر مرتب ہوتا ہے، جو بسا اوقات بہت ہی خطرناک ہو سکتا ہے۔ ہم حدیث کے بارے میں اگر جائزہ لیں تو نہ جانے کتنی حدیثیں ہیں کہ جو من گھڑت ہیں اور حدیث کے حوالے سے سوشل میڈیا کے اس زمانے میں مشہور و معروف ہیں۔ مثال کے طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جہاں بہت سے واقعات بیان کیے جاتے ہیں اور زیادہ تر واقعات حقیقت پر مبنی ہیں، تو کوئی آدمی یہ بھی واقعہ بیان کر دیتا ہے کہ فلاں ایک بوڑھیا تھی، جس بوڑھیا کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ وہ حضور کے راستے میں کوڑا کرکٹ ڈالا کرتی تھی، ایک دن وہ بیمار ہو گئی تو حضور اس کی عیادت کے لیے پہنچے۔ حالانکہ حدیث کی جس قدر مستند کتابیں ہیں کہیں بھی یہ واقعہ موجود نہیں ہے حضور کا بوڑھیا کے ساتھ۔ اسی طرح ایک دوسری بوڑھیا کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ راستے پر کھڑی تھی اپنا سامان لے کر اور کسی آدمی کی تلاش میں تھی کہ کوئی اس کی مدد کر دے۔ حضور وہاں سے گزرے تو حضور نے پوچھا کیا ماجرا ہے، تو حضور نے اس کا سامان اٹھایا اور اسے گھر تک پہنچا دیا۔ جب حضور واپس ہونے لگے تو اس بوڑھیا نے نصیحت کے طور پر کہا کہ یہاں مکہ میں ایک آدمی ہے کہ جس نے اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑ کر نیا دین ایجاد کر لیا ہے، تم اس کی باتوں میں مت آنا۔ تو انہوں نے گویا حضور نے کہا کہ وہ تو میں خود آدمی ہوں، اور پھر بعد میں وہ حضور کی قائل ہو گئی۔ یہ بھی ایک ایسا واقعہ ہے جس کا مستند حدیثوں میں کوئی بھی تذکرہ نہیں، من گھڑت واقعہ، اور یہ واقعہ اس قدر مشہور ہوا بہت سارے مولوی حضرات بھی اس بات کو ممبر تک سے بیان کرنے لگتے ہیں، حالانکہ یہ بات بالکل خلاف واقعہ ہے۔ اسی طرح اگر ہم خاندانی جھگڑوں کی بنیادی وجوہات میں سے اہم وجہ تلاش کریں تو وہاں بھی ایک بڑی وجہ یہی سامنے آئے گی کہ ہم سنی سنائی باتوں پر کوئی بھی اقدام کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ساس بہو کے جھگڑوں کی کہانیاں بڑی مشہور ہیں، پورے ڈرامے اس پر بنتے ہیں جو بہت بلا بیہودہ ہوتے ہیں اور بہت سی مرتبہ اپنی طرف سے کریکٹر تلاش کر کے بنائے جاتے ہیں۔ تو بہرحال ساس بہو کے جھگڑوں میں بہت بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ماں اپنے بیٹے کو اس کی بیوی کے بارے میں ایسی باتیں بھی غصے میں کہہ دیتی ہے جن کا حقیقت حال سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر کوئی خاتون واقعی بیمار ہے اور اس کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ کھانا بنا سکے، اب ماں نے اپنے بیٹے کو یہ کہا کہ اس نے تو کھانا تک بھی نہیں بنایا، حالانکہ اصل وجہ کیا تھی اس وجہ کو نظر انداز کر دیا اور ایک کہانی اپنی طرف سے گھڑ دی۔ اب جب یہ بات بیٹا سنے گا اس کا کیا ری ایکشن ہو سکتا ہے اگر وہ صحیح صورتحال کی تلاش میں نہ لگے، آپس میں جھگڑوں کی بنیاد پڑ سکتی ہے۔ اسی طرح لڑکی بھی اپنے میکے والے کو روزانہ اپنی سسرال کی ایسی کہانیاں بیان کرنے لگتی ہے کہ جن میں مرچ مسالہ بھی ہوتا ہے اور اپنی طرف سے بہت سارے لفاظیاں شامل ہو جاتی ہیں جن کا حقیقت حال سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، اور دشمنی، عداوت، بغض اور کینے کی ایک بنیاد پڑ جاتی ہے جس کے نتیجے میں تعلقات اس حد تک خراب ہو جاتے ہیں کہ طلاق کی نوبت آ جاتی ہے۔ تو ایسے روزانہ کے کئی جھگڑے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی آدمی آیا کہ جو آپ کا فلاں رشتہ دار تو آپ کے بارے میں یہ کہتا ہے، ہم نے اس کی بات سنی، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ اس بیچ والے آدمی کا مقصد نہایت غلط ہو، ہمیں اصل صورت حال کی تحقیق کر لینی چاہیے۔ روزمرہ کی باتوں میں ایک بات یہ بھی شامل ہے کہ بہت سی مرتبہ کوئی آدمی کسی کے یہاں رشتہ لے کر جاتا ہے، اپنی لڑکی کا یا اپنے لڑکے کا، بات بن جاتی ہے، ان کے درمیان وہ آپس میں ایک دوسرے کو سمجھ لیتے ہیں، بیچ میں کوئی آدمی اٹھتا ہے اور ایک دوسرے کو جا کر کہتا ہے کہ جہاں تم رشتہ لے کر گئے تو اس کا تو یہ مسئلہ ہے، دوسرا آدمی تحقیق کرنے تک کی بھی ضرورت محسوس نہیں کرتا ہے اور وہ اس جھوٹے مکار عیار آدمی کی بات کو صحیح سمجھ کے اچھا خاصا رشتہ کو بیٹھتا ہے، اور جو آدمی حرکت کرتا ہے وہ نہایت ہی رذیل خبیث قسم کا آدمی ہوتا ہے جس کا مقصد ہی فتنہ پیدا کرنا ہوتا ہے۔ تو ہمیں اصل صورتحال کی تحقیق کر لینی چاہیے۔ یہی معاملہ دنیاوی چیزوں کے بارے میں بھی ہے۔ آج کل نیوز پر، خاص طور سے ٹی وی چینلز پر جو خبریں چلتی ہیں، ایک جرمنی فلسفی تھا جس نے ایک بہت مشہور بات کہی تھی کہ جھوٹ کو اس قدر شدت سے دہراؤ کہ لوگ اس کو سچ سمجھنے لگیں، اور آج کل اگر ہم ٹی وی کی دنیا کا جائزہ لیں تو یہ بات بالکل واضح نظر آتی ہے کہ جو کچھ ٹی وی پر چلتا ہے ان میں سے 70% چیزیں من گھڑت ہوتی ہیں، باقاعدہ پورا مدعا کریٹ کیا جاتا ہے، اس کے لیے مرچ مسالہ لگایا جاتا ہے، اور جو آدمی وہ اپنا پروگرام ریکارڈ کرواتا ہے وہ کچھ اس قدر لب و لہجے سے بولتا ہے کہ کسی بھی معمولی واقعے کو سنسنی خیز بنا دیتا ہے، اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں کے خلاف جو نفرت پنپ رہی ہے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ پوری دنیا میں اس جھوٹ کو دہرایا گیا کہ مدارس دہشت گردی کے اڈے ہیں، اس بات کو اس قدر بار دہرایا گیا اور اس قدر بار ٹی وی چینلوں پر دکھایا گیا کہ عام مسلمان بھی کبھی کبھار اس سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ کیا حقیقت تو نہیں ہے، حالانکہ یہ بات 100% جھوٹ ہے۔
مدارس امن و آشتی کے گہوارے ہیں، وہاں پیس کی، امن و شانتی کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اسی طرح صرف ایک بات کہہ کر بات ختم کی جائے کہ کبھی کبھار جو افواہیں ہوتی ہیں، جو جھوٹی باتیں ہوتی ہیں، وہ کس قدر تیزی کے ساتھ گردش کرتی ہیں۔ ہمارے یہاں قریب میں انڈیا گیٹ ہے، انڈیا گیٹ بہت مشہور جگہ ہے، لوگ وہاں جاتے ہیں، لیکن ہمارے کتنے ہی مسلمان بھائی یہ بات کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ انڈیا گیٹ پر جو بہت سارے نام لکھے ہوئے ہیں وہ ان لوگوں کے نام ہیں جنہوں نے آزادی کی جنگ لڑی تھی، اور وہ 90,000 لوگوں کے نام ہیں جس میں سے 70,000 مسلمانوں کے نام ہیں۔ لیکن اگر اس بات کو تلاش کیا جائے اور اس کو چیک کیا جائے تو یہ من گھڑت بات ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر دیکھا بھی جائے صحیح بات جان کر تو وہ ان لوگوں کے نام ہیں جب یہاں انگریزوں کا دور حکومت تھا 1914 اور 1919 کے بیچ میں، جب پہلی جنگ عظیم ہوئی تھی، فرسٹ ورلڈ وار، وہاں ہندوستان سے بہت سارے لوگ برطانیہ کی طرف سے جنگ لڑنے گئے تھے، جس میں مسلمان بھی تھے، دوسری قوموں اور برادری کے لوگ بھی تھے۔ تو جب وہاں جنگ لڑ کر وہ لوگ بہت سارے شہید ہو گئے تھے تو ان کے نام انگریزی حکومت نے اس انڈیا گیٹ کو بنوا کر لکھوائے تھے، جس میں کچھ مسلمانوں کے نام بھی، اور وہ 13,000 کچھ لوگوں کے نام ہیں۔ تو بہرحال یہ بھی ایک ایسی بات ہے جو من گھڑت ہے اور بے بنیاد ہے، اور مسلمان اس کو اپنے لیے فخر کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی اس بات کی حقیقت اور تہ تک پہنچے تو سوائے شرم اور ندامت کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔